طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ نگینہ، قیمتی پتھر، یہ انگوٹھیوں میں بھی ہوتا ہے، زیورات میں بھی ہوتا ہے، اسے نگینہ کہتے ہیں۔ حیرت انگیز، حیران کرنے والی یا حیران کرنے والا۔ انگیز کے معنی ہے پیدا کرنا، سو اگر حیرت اس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو اس کے معنی ہوں گے کہ ایسی چیز یا ایسی بات جو حیرانی پیدا کرے یا حیرت پیدا کرے، اسے حیرت انگیز کہا جائے گا۔ آپ کو میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں انگیز کے ساتھ۔ فکر انگیز بھی ہوتا ہے جو فکر پیدا کرے۔ رسائی، پہنچ۔ دسترس، یہ بھی پہنچ، بلکہ دسترس کے معنی اختیار بھی ہیں۔ یعنی میں اگر کہوں کہ فلاں چیز میری دسترس میں ہے تو میری پہنچ میں بھی ہے اور میرے اختیار میں بھی ہے۔ دسترس، یہ دست اور رس دو ارکان سے مل کر بنا ہے یہ لفظ۔ دست ہاتھ اور رس پھر رسید سے فارسی کے ہیں دونوں یہ الفاظ، دست اور رس، جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے، اسی لیے تو میری پہنچ میں ہے کہ میرا ہاتھ وہاں تک پہنچتا ہے۔ وسائل، وسیلہ کی جمع۔ ذرائع، اکتاہٹ، بیزاری۔ بچوں کو اس لفظ کے معنی سمجھانے کے لیے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بچوں، بعض اوقات ایسا وقت آتا ہے کہ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، دادا دادی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دادا میں بور ہو گیا ہوں، بور ہو رہا ہوں، تو وہ یہ جو کیفیت ہے بوریت کی، اس کو اکتاہٹ کہتے ہیں۔ لیکن اکتاہٹ کے ایک اور معنی بھی ہیں محترم ٹیچر، جو آپ بچوں کو بتائیے گا کہ بوریت کے معنی تو اپنی جگہ ہیں، مگر اکتاہٹ کے دوسرے معنی ہیں کہ آپ کوئی کام مسلسل کرتے کرتے تنگ آ جائیں، تھک جائیں، اور ایک ہی جیسا کام کرتے کرتے تنگ آ جائیں، تھک جائیں، تو آپ کہتے ہیں میں اکتا گیا ہوں یہ کام کرتے کرتے۔ تو اس کیفیت کو پھر کہیں گے اکتاہٹ۔ کھاتے، یہ لفظ کھاتا کی جمع ہے۔ پرانے زمانے میں، اب بھی شاید کہیں ہوتا ہوگا ضرور، لیکن کھاتا یہ ہوتا ہے کہ ایک رجسٹر میں حساب کتاب لکھا جاتا ہے، کوئی دکاندار ہو یا کوئی اس قسم کا کاروبار ہو، تو یہ جو حساب کتاب کی کتابیں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا تھا کھاتے۔ بلکہ بینکوں میں بھی یہ کھاتے ہی ہوتے تھے، رجسٹروں میں حساب کتاب ہوتا تھا۔ دستیاب، حاصل۔ یہاں پھر دیکھیے فارسی دست اور یاب، یعنی جو ہاتھ تک آ سکے، ہاتھ جس کو پا سکیں وہ چیز دستیاب ہوگی آپ کو۔ جامعات، جامعہ کی جمع، اور جامعہ کا مطلب ہے یونیورسٹی، کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے مخصوص درسگاہ۔ اسناد، سند کی جمع، ڈگریاں، سند کا مطلب ہے ڈگری۔ سند کے ویسے اور معنی بھی ہیں، یعنی اگر کسی کا کہا ہوا صحیح ہے
تو وہ اس کو سند کہا جاتا ہے، اور اس کے کہے ہوئے کو مستند کہا جاتا ہے۔ دیوان، دیوان کے اور معنی بھی ہیں، مگر اس متن میں اس کا مطلب ہے شعری مجموعہ، یعنی کسی شاعر کا سارا کلام اگر ایک کتاب میں جمع کر دیا جائے تو اسے دیوان کہا جائے گا۔ دیوان غالب جیسے بعض کتابیں ہیں جہاں مرزا اسد اللہ خان غالب کا پورا کلام ایک کتاب میں اگر جمع کر دیا جائے گا تو اسے پھر ہم دیوان غالب کہیں گے، اور یہ کسی بھی شاعر کا پورا کلام اس عنوان کے تحت ایک کتاب میں موجود ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ بچوں کو اس کا ایک مترادف بھی بتائیے گا۔ اس کا ذکر شاید میں نے لفظ کل کے تلفظ کے حوالے سے کیا تھا کہ کل کی پھر جمع ہے کلیات، اور یہ جو لفظ کل ہے اس کی لام پر شد ہے، تو جب اس کی آپ جمع بنائیں گے تو اس میں بھی کلیات میں لام پر شد لکھا جائے گا۔ لیکن وہ عجیب لگتا ہے جب دیکھا جائے کہ کسی شاعر کا پورا کلام ایک کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے، مگر اس کا جو عنوان ہے مثلا کلیات ناصر ہے، کلیات میر ہے، کلیات احمد فراز ہے، لیکن اگر اس کے عنوان میں لام پر شد نہیں ہوگی تو وہ غلط ہو جائے گا، اس کا وہ پھر لفظ بن جاتا ہے کلیہ، فارمولا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں۔ شعراء، شاعر کی جمع، بعض لوگ غلطی سے اس کو حمزہ کے ساتھ لکھ جاتے ہیں، وہ غلط ہوتا ہے۔ شعراء، شاعر کی جمع۔ ملبوسات، ملبوس کی جمع جس کے معنی ہیں لباس۔ حجم، جسامت، یعنی کوئی چیز کتنا ایریا گھیرتی ہے، کتنا علاقہ گھیرتی ہے، کتنی جگہ گھیرتی ہے، اسے حجم کہتے ہیں۔ استعداد، کارکردگی یا صلاحیت۔ ثمر، پھل۔ نستعلیق، محترم ٹیچر یہ ایسا لفظ ہے، بلکہ پورا لفظ تو جو متن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے نوری نستعلیق۔ پہلے تو آپ بچوں کو بتائیں گے کہ لفظ نستعلیق کے معنی کیا ہیں۔ ذرا بھاری بھرکم لفظ ہے۔ نستعلیق کے معنی ہے رسم الخط۔ اب یہ رسم الخط معنی کے طور پر پھر بھاری لفظ ہے، تو آپ ان کو آسان لفظوں میں اس کے معنی بتائیے کہ نستعلیق کہتے ہیں لکھنے کے انداز کو، اور لکھنے کے انداز کے معنی ہے کہ جس طرح آپ حروف کو بناتے ہیں، حروف کی شکل جو آپ پیدا کرتے ہیں لکھتے ہوئے، وہ آپ کے لکھنے کا انداز ہے، اس کو رسم الخط کہتے ہیں۔ اب آپ نہ بھی بتائیں تو بچے آپ سے یقیناً پوچھ لیں گے کہ ٹیچر یہ ٹھیک ہے، نستعلیق تو سمجھ میں آ گیا، لکھنے کا انداز ہے، مگر یہ نوری نستعلیق پھر کیا ہوا؟ اب میں ٹیکنیکلی سپیکنگ محترم ٹیچر، یہ دو قسم کے انداز ہیں لکھنے کے، یعنی ٹائپنگ میں کمپیوٹر پہ جب ہم ان پیج استعمال کر کے لکھتے ہیں، ٹائپ کرتے ہیں، ایک نوری نستعلیق ہے اور ایک فیض نستعلیق ہے۔ تو میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے صرف آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو کہ لفظ نوری کے بعد قوسین میں لفظ کو لکھا ہوا ہے اور فیض کے آگے پھر کو لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اب دونوں طرح کے لکھے ہوئے کو جو ہیں
ان کو آپ غور سے دیکھ لیں، ان کی شکل پر غور کر لیں، اور آپ بچوں کو سمجھانے کے لیے دونوں طرح سے آپ لفظ کو تختہ تحریر پر لکھیں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو سادہ سا لفظ کو لکھا ہوا ہے یہ نوری نستعلیق میں ہے، اور یہ جو کاف کو ذرا لمبا کر کے آگے نکال کر کو لکھا ہوا ہے یہ فیض نستعلیق ہے۔ زیادہ تر استعمال ہمارے ہاں نوری نستعلیق ہی ہوتا ہے۔ جدت، نیاپن کسی بھی کام میں، اس میں اب جدت ہے تو ساتھ پھر جدید کوئی بھی کام ہوگا تو اس میں اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ نیا شامل کر دیا گیا ہے۔